سن رہے تھے کہ ہمارا انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ اگر درست نہیں ہے یا اگر پتہ نہیں ہے اور ہم کسی اور کی باتوں میں آ گئے اور کسی نے عقیدہ خراب کر دیا تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب عقیدہ ہی بگڑ گیا تو پھر جتنی بھی عبادت کرتے رہیں، زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہیں، سارے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں کیونکہ عقیدہ ہی خراب ہے۔ نبی کو مردہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ چونکہ عام بحث چل رہی ہوتی ہے، لوگ شریعام کہتے ہیں کہ مان اللہ مر کی مٹی ہو گئے، مردہ ہو، مردہ کہتے ہیں۔ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اسی طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے، کھاتے پیتے ہیں، ایسے کھاتے پیتے جیسے دنیا میں کھاتے پیتے تھے، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ، یعنی اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ ہر دیگروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بس اس مزہ چکھنے کے لیے ایک آن کی، ایک لمحے کے، ایک سیکنڈ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، پھر اسی طرح ہی بدستور پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں جیسے زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو جو انبیاء کرام کو مردہ کہے وہ گمراہ ہے، وہ بددین ہے، بد مذہب، شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ سائے سے دور رہنے کا حکم ہے تو پھر جا کے ایسوں کی باتیں سننا، ایسوں کے درس بیان سننا، ایسوں کی تقریریں سننا، سوشل میڈیا پہ ایسوں کو سننا، ایسوں کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھنا، ایسوں کے پاس بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دینا، تو حکم ہے کہ اس شیطان کے راستے پہ اس کے سائے سے بھی بچنا ہے، تو پھر اتنا سخت بچنا ہے ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ کیا انبیاء کرام میں سے کوئی ایسے ہیں جن کی ابھی وفات نہیں ہوئی؟ تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 انبیاء کرام ہیں، جن میں سے 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان پر۔ ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا آسمان پر، اور 2 زمین پر ہیں، خضر علیہ السلام اور پھر الیاس علیہ السلام۔ کئی لوگوں کی ان سے ملاقات ہو بھی جاتی ہے زمین پر، اور حج کے دوران بھی یہ میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، عوام کے اندر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانیوں کا باطل عقیدہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائیں گے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ پہلی بات توفع ہے، یعنی اس آیت کے اندر جو فرمایا گیا لفظ توفع، قادیانیوں نے آیت مبارکہ کے آیت پاک الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا۔ تو یہ غلط ہے سراسر، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ توفع کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں نا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجا لایا، اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے کہ توفع کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہے، اور وہ قرائن احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، لہذا اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ بالفرض اگر توفع کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے میں نے تجھے وفات دی، وفات دوں گا۔ تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد پھر مخصوص وقت گزارنے کے بعد فوت ہوں گے، وفات پائیں گے۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفع یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے، اٹھائے جانے کا بعد میں ہے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں لہذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافع کا کے درمیان میں واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی ہے اور اٹھایا جانا بعد میں ہے، جیسے قرآن پاک میں مریم رضی اللہ عنہا سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ اور رکوع کر، یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں تذکرہ، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ مریم رضی اللہ عنہ رکوع بعد میں کرتی تھی سجدہ پہلے کرتی تھی؟ ہرگز نہیں ہے، لہٰذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا ہے،
فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح پڑھوائیں گے، ان کی اولاد ہوگی اور پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر عیسیٰ ہے، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے مہدی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں مدفون ہوں گے۔ تیسری بات، کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کے کفار کے نرغے سے تم بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ چوتھی بات، ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا، اس سے مراد نہ یہودی ہیں کیونکہ وہ تو ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور نہ عیسائی ہیں کیونکہ وہ انہیں خدا مانتے ہیں۔ یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ کہیں نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے یقیناً صرف مسلمان ہی، مسلمان ایسے مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے۔ تمام نبیوں کی ذات مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور ہر طرح سے ممتاز ہے۔ اللہ کریم نے انہیں مختلف خوبیوں سے مزین کیا، بے شمار اوصاف دیے اپنے نبیوں کو، مگر ان تمام انبیاء کرام میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی کیا کہتے کہ رب کریم نے جو خوبیاں دیگر انبیاء کو عطا فرمائی وہ سب کی سب آپ کی ذات میں جمع فرمائی۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کو جو کمالات جدا جدا عنایت ہوئے وہ سب کے سب حضور کی ذات عالی میں جمع فرما دیے گئے، اور حضور کے خاص کمالات جو دوسرے نبیوں میں نہیں تھے وہ بھی بہت زائد ہیں۔ حضور تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں 250 کے قریب حضور کے خصائص جمع کیے ہیں، اور یہ صرف ان کا علم تھا۔ ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے تھے، پھر جس قدر حضور اپنے فضائل و خصائص جانتے ہیں وہ دوسرا کیا جانے، اور حضور سے زیادہ علم والا ان کا مالک اور مولا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو یہ کہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ بخاری شریف میں حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ فرمایا ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونا ہوتا تو حضرت ابراہیم زندہ رہتے، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت سے یہ مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی اللہ کریم نے حضور کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بعد نیا نبی آنا محال ہے۔ آپ سے کم رتبہ یا فیض یافتہ ہو کر بھی اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اعلیٰ اوصاف والے ہو کر بھی جب نبی نہ ہوئے تو کسی اور کا نبی بن جانا ضرور ناممکن اور یقیناً محال ہے۔ سچ یہ ہے کہ اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا خواہ کوئی ہو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی کئی لوگ کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ احمد یار صاحب نہیں فرماتے یہ 30 جھوٹے نبی وہ ہیں جنہیں لوگوں نے نبی مان لیا اور ان کا فساد پھیل گیا۔ دوسری قسم کے مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جنہیں کسی نے نہ مانا، وہ بکواس کر کے مر گئے، وہ تو بہت ہے۔ دیکھو ہمارے ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی، یہ مدعی نبوت کا فتنہ بہت پھیلا، اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سے مدعی نبوت دیکھے جن کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں کی۔
اور اپنے آپ کو نبی کہتے کہتے مر گئے. یہ تو بہت سارے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے رہے لیکن کسی نے بات سنی نہیں ان کی، بس یہ کہتے ہی مر گئے. ان کا نیٹ ورک پھیلا نہیں ہے. لیکن ان کا مرزا غلام احمد قادیانی کا نیٹ ورک کیونکہ پھیل گیا، اس کے ماننے والے کافی ہو گئے. یہ فتنہ جو اس وقت دنیا میں ہے، اور آگے اور کئی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. عقیدہ ختم نبوت کا وہی درجہ ہے جو عقیدہ توحید کا ہے، یعنی دونوں ہی ضروریات دین سے ہیں. لہذا مسلمان کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا لازم ہے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی لازم ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے ہیں. خاتم النبیین کا درست معنی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ بلکہ پوری امت نے خاتم النبیین کا صرف ایک معنی بتایا ہے کہ آخر الانبیاء، یعنی حضور کے ساتھ یا آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے. آیت کے اس معنی میں کسی قسم کی تعویل تخصیص کرنا کفر ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی اور اس کا دائیں بائیں کا مطلب نکالنا، کوئی تخصیص نکالنا، تعویل کرنا، یہ کفر ہے. جو کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نئی شریعت والا نبی، لہذا اسی اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا نبی آ سکتا ہے، یہ کہنے والا بھی کافر ہے. جو خاتم النبیین کا معنی نبی بذات کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی اصلی نبی کرے وہ کافر ہے. جو اس کا معنی افضل النبیین، سب نبیوں سے افضل بتائے وہ کافر ہے. ہمارے آقا بے شک سب نبیوں سے افضل ہے، مگر خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کفر ہے کہ قرآن کی تحریف ہے. جو کہے اس زمین پر تو نہیں مگر اور جگہ کوئی نبی آ سکتا ہے، مثلا ساتوں زمینوں میں یا ساتوں آسمانوں میں، یا چلو چاند پر یا مریخ پر، زحل پر، مشتری پر، کسی اور سیارے پہ نبی آ سکتا ہے، ایسا کہنے والا بھی کافر ہے. جو کہ انسانوں میں نیا نبی نہیں آ سکتا، البتہ کسی اور مخلوق میں آ سکتا ہے، وہ کہنے والا بھی کافر ہے. خاتم النبیین کے ایسے معنی کرنے والا بھی کافر ہے. جو اسے کافر نہ جانے یا اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے. اس لیے ہمیں ان عقائد کا علم ہونا چاہیے، اور انبیاء کرام کے بارے میں بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ دیگر انبیاء کرام کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو. انبیاء کرام کی بڑی فضائل ہیں، بڑی شانیں ہیں، اور بڑے ان کی جو خصوصیات ہیں ہمیں پڑھتے سنتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خصوصیت بیان فرمائی کہ یہ صبر والے ہیں، اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ کے صابروں کے ساتھ ہے. اس آیت میں صبر کی عظیم فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت اور حمایت اور اعانت صبر والوں کے ساتھ ہے. صبر کا مطلب ہے روکنا. شریعت کی اصطلاح میں صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا، ٹھہرانا، جمانا، ثابت قدم کر دینا جس پر جمے رہنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے بچنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو. اس اعتبار سے خدا کی مرضی اور حکم پر خود کو لگا دینا، اس پر جمے رہنا بھی صبر ہے. گناہوں سے رکنا بھی صبر ہے. اسی میں صبر کی صورت میں یہ بھی داخل ہے کہ مشکلات کے وقت چیخنے، چلانے، وبیلا کرنے، دوسروں کو بتاتے پھرنے اور بے صبری اور ناشکری کے کلمات کہنے سے زبان کو روکا جائے. زندگی خوشیوں کا ساگر ہے، نہ غم کا دریا ہے. ایسا شخص ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا کہ جس زندگی میں کوئی معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچی ہو، اور نہ ہی ایسا کوئی ملے گا جس نے پریشانی، تکلیف اور غم کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو. زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، اور اسی مجموعے سے زندگی ترتیب پاتی ہے. اور بندہ مومن خوشی کے شکر کے ساتھ زینت دیتا ہے. خوشی کو جب خوشی ملتی ہے اللہ کا بندہ، وہ مسلمان مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جو غم ملتا ہے اس کو صبر کرتا ہے، اور صبر کے ساتھ اس کو ظاہر کرتا ہے. خدا کا قرب اور میت اور رضا اور جنت کی بشارت تو کاملین کے لیے صبر کو نہایت خوشنما بنا دیتی ہے. غم زندگی کا لازمی حصہ ہے. کسی شاعر نے کہا نا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. جب تک مریں گے نہیں دنیا میں پریشانیاں، غم، دکھ، درد، بیماریاں یہ آئیں گی، ہر ایک کو آئیں گی. قرآن پاک نے کائنات کے افضل ترین انسانوں یعنی انبیاء کرام کی پاکیزہ زندگیاں جن عظیم مقاصد کے لیے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک مقصد پاکیزہ زندگی کے حقیقی عناصر کی عملی تصویر پیش کرنا بھی ہے. اور انبیاء کرام نے کتنا صبر کیا. انبیاء کرام کو قوموں نے تنگ کیا، جھٹلایا، ستایا،
کتنے انبیاء کو شہید کر دیا گیا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھی جائے تو مسلسل ایک جہد مسلسل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ دین کے لیے کتنا لمبا عرصہ عطا فرمایا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. تو وہ نوح قوم میں 50 سال کم اور 1000 سال رہے. قرآن پاک میں 950 سال کا ذکر فرمایا کہ 1000 سال میں سے 50 سال کم 950 سال کی زندگی میں آپ نے قوم کو دعوت دی، توحید خداوند دی، عبادت الہی، اپنی اطاعت کی دعوت دیتے رہے. لیکن اس کے جواب میں قوم نے کیا کیا؟ دشمنی کی، مذاق اڑایا، تحقیر کی، بد کلامی کی. لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کیا، ہمت اور علم اور برداشت کا مظاہرہ فرمایا. تمام کاوشوں کو خدا کے حضور یوں عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا. میں دعوت دیتا رہا، یہ مجھ سے دور ہی ہوتے رہے. بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اپنے کپڑے اڑ لیے اور وہ ڈٹ گئے، تکبر کیا. پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی. پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا، آہستہ بھی، خفیہ بھی کہا. اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد جب قوم پر ہر طرح حجت تمام اور دلائل واضح ہو گئے، تب کہیں آپ نے خدا کی بارگاہ میں قوم سے نجات کی دعا مانگی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، انہوں نے صبر کیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، کافروں نے کتنا ستایا، لیکن انبیاء کرام اپنا کام کرتے رہے. تو ہم بھی نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے رہا کریں. نماز کی دعوت دیں، نیکیوں کی دعوت دیں، برائیوں سے منع کرتے رہا کریں. انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ نہ کہیں کہ میری بات فلاں نے نہیں مانی، میں نے اس سے کہا میری نہیں مانی. جب نبیوں کی نہیں مانی تو ہم کون ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں ایسا سمجھیں کہ میری نہیں مانی؟ اس طرح کے الفاظ ویسے بھی درست نہیں ہوتے کہ بندہ پھر کچھ سمجھ رہا ہوتا اپنے آپ کو کہ میری نہیں مانی. میں نے کتنوں لوگوں کو نماز کا کہا نہیں مانی، میں نے اتنوں کو یہ بات کہی نہیں مانی. تو یہی تصور کر لیں جب نبیوں کی نہیں مانے تو ہم تو کسی شمار میں ہی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگوں نے جھٹلایا، تنگ کیا. جب حضور طائف میں تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کے پیچھے نوجوانوں کو لگا دیا، پتھر مارتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو لہو لہان کر دیا. اور وہ جگہ اب بھی موجود ہے جس جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، آپ کے نالین شریفین خون سے بھر گئے. اس جگہ کو ابھی بھی 4 دیواری لے کے کور کیا گیا ہے اور اس مقام پر سرکار تھک ہار کے بیٹھے اور پھر جس باغ میں بیٹھے اور پھر غلام آیا، وہ وہاں مسلمان ہوا. تو یہ پورا واقعہ ہے. پھر طائف میں یوں ایک غلام کے ذریعے پھر آگے سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت طائف میں مسلمان ہیں سارے. یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیتے رہا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.